آج کے مسلمان کا برائے نام مسلمان کا مسئلہ نمبر 1 پہلا اور آخری مسئلہ صرف دنیا کی زندگی. آپ دیکھ لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع آزمائش کیوں ضروری ہے. دیکھیں، بہت اہم بات ہے اور بہت اہم موضوع ہے. اس سوال کا جواب ہمیں اس وقت ملے گا یا مل سکتا ہے اس انسان کے لیے کہ جو اپنی حقیقت پر یقین رکھتا ہے اور اپنے مقصد پیدائش پر یقین رکھتا ہے. دیکھیں، دنیا، یہ کائنات کا وجود ہمیشہ سے نہیں تھا. ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ بنی ہے، اب ختم ہونے والی ہے یہ دنیا. سائنس بھی یہ مانتی ہے. تو کائنات کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ تم کائنات کی حقیقت کو سمجھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہ یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے اس کو میں نے ایک مقصد کے لیے اور ایک وقت تک کے لیے بنایا ہے. اچھا، انسان جو ہے وہ مرکزہ کائنات ہے، اشرف المخلوقات ہم کہتے ہیں نا. مرکزہ کائنات ہے اور مقصود کائنات ہے. آپ دیکھ لیں، تمام جو کائنات ہے، جو بھی باہر جو ہیں، زیادہ تر نزدیک ہمارے چاند اور سورج ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا وہ ہمارے لیے ہے. یہ بات مطلب غور ہم کرتے نہیں، غور کرنے کی ہے. روز و شام، صبح و شام ہم رب کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اور اس پر مجبور ہیں. وہ ہماری ضروریات ہیں. جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی نہیں. خلق لکم ما فی السماوات والارض، قرآن کی آیت ہے کہ جو کچھ آسمان و زمین میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمان زمین ہے تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہمیں سوچنی چاہیے. عقل نہ ہوتی تو پھر کوئی بات نہیں تھی. اگر ہم میں گائے کا دماغ ہوتا پھر بھی کوئی بات نہیں تھی. تو نہیں، عقل ہے. عقل ہے تو انسان چاند پر پہنچ گیا، ٹھیک ہے، سواری بنا لی ہے اور چاند پر پہنچ گیا. عقل ہے تو سمندر کے نیچے ایک کشتی میں وہ راتیں اور ہفتے جتنے بھی ہے وہ گزار دیتا ہے آبدوز میں. یہ عقل ہے. عقل ہے تو آپ ہوا میں اڑیں، ٹھیک ہے، فاصلے سے مٹ گئے. اور یہ ساری باتیں عقل کی ہیں. اور آج دیکھ لیں ہم نے عقل کا جو استعمال کیا ہے، تو مختلف مشینیں آپ کی جو آپ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ ساری عقل. اور ایک بات نوٹ کر لیں، جس نے عقل سے کام نہ لیا جہنم میں جائے گا. جس نے سوچا نہیں، سمجھا نہیں، وہ جہنمی ہے. جو کہ اپنی حقیقت پر غور نہیں کرتا اور اپنی منزل پر غور نہیں کرتا اور اپنے مقصد حیات کو نہیں جان پاتا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. یا دوسرے الفاظ جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جو بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہے وہ جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا بنا سوچے سمجھے. ام لم یدبر القول، کیا انہوں نے بات پر سوچا نہیں ہے؟
پھر قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو قرآن میں تدبر نہیں کرتا تو اس کے دل پر تالا لگا ہوا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. جو سوچ و بچار قرآن میں نہیں کرتا تو قرآن میں تو سوچ و بچار تو آج تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے ہمارا. قرآن تو بس رسمی تلاوت اور ناظرہ اور زیادہ سے زیادہ رٹا لگا دو اپنے بچے کو. بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ حافظ بن جائے تاکہ ہم بنا حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں. کچھ بھی نہیں ہے. یقین جنت پہ ہے نہیں، بس یہ ایک ایسی وہ ہے. لوگوں نے یعنی ہمیں یہ سمجھا دیا کہ ایک بچہ حافظ تو آپ کے اتنے بچے. یہ ایسی ہے. ہمارا ایمان ہے ہی نہیں قرآن پہ. نہ بچہ جنت میں جائے گا جس نے رٹ لیا قرآن کو، اور نہ والدین جائیں گے. کوئی بھی نہیں جائے گا. ہمارا ایمان ہے ہی نہیں. خیر بہرحال آزمائش کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں یعنی جو شروع سے اگر بات کہوں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا. ہمیں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا مقام، بہت بڑا درجہ، بہت بڑی نعمت عظمیٰ دینا چاہتا ہے. اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے. جب دیکھیں یہ عام باتیں کر رہا ہوں، میں تفصیل بیان کرتا بھی رہتا ہوں لیکن عام بات کر رہا ہوں. جب ہم مر کر ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دے گا، جس پر ہمیں یقین نہیں ہے. آج کے مسلمان کو دوبارہ زندگی پر کوئی یقین نہیں، بلکہ آخرت کے تمام مراحل پر اس کو یقین نہیں ہے. یہ میں ویسے ابتدائی طور پر بات کر رہا ہوں. اس کو یقین ہے تو بس دنیا پر ہے. آج کے مسلمان کا، برائے نام مسلمان کا مسئلہ نمبر 1، پہلا اور آخری مسئلہ صرف دنیا کی زندگی. آپ دیکھ لیں، اہمیت ہے یہ اس کی. پھر مختلف باتیں ہیں. کرائے کے گھر میں رہنا ہے، وہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، کرائے کے گھر میں جو رہ رہے وہ بڑا پریشان ہے. اپنا گھر ہی نہیں ہے، ہر مہینے کرایہ دینا پڑتا ہے. وہ ہے لیکن چھوٹا ہے، وہ مسئلہ ہے. پھر نوکری ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نوکری نہیں ہے. نوکری ہے پیسے کم ہے، وہ مسئلہ ہے. اور نوکری نہیں ہے تو وہ اور بڑا مسئلہ ہے. کاروبار ہے چل نہیں رہا تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کام ٹھنڈا ہے. آج کل میں اس دن گوشت والے کے پاس گیا تو کہتے یہ حالات کب تک رہیں گے؟